کوئی کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، کوئی شکریہ ادا کرے نہ کرے ہم نے نیکی کرنی ہے، تو اس کا احسان مانے نہ مانے ہم نے نیکی، کیونکہ بندے دیکھ کر نیکی نہیں کرنی، اللہ کی رضا دیکھ کر نیکی۔ آپ دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کا مقدس طریقہ کیا ہے۔ قبیلہ بنو عراش کا ایک شخص مکہ مکرمہ اپنے کچھ اونٹ بیچنے کے لیے لایا تھا، چھوٹا سا تاجر تھا، دیہاتوں سے وہ جانور خرید کے شہروں میں بیچا کرتا تھا، تو وہ چند اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں لایا تو اس بیچارے کے مسیر کے اونٹ اس سے ابھی جہل نے خرید لی۔ اب یہ دور تھا جس دور میں جو نبی پاک علیہ السلام کی بڑی شدید مخالفت کر رہے تھے، حالات بڑے سخت تھے۔ ابو جہل نے وہ اونٹ خرید لی ہے، وہ شخص کہتا ہے میرے پیسے دو، کہتا صبح نہیں لینا، صبح جاتا کہتا شام آنا، شام جاتا کہتا صبح آنا۔ غریب آدمی تھا، کل سرمایہ جب اجڑ جائے تو بندہ کدھر جائے، بڑا تڑپا، لوگوں سے کہنے لگا یہاں سردار لوگ کہاں بیٹھتے، آج بھی کسی کو کسی چودھری سے سردار سے کام پڑ جائے تو وہ فون ہی نہیں اٹھاتا، وہ کہتا ہے وہ مصروف تھا، میں بیزی تھا۔ اور آپ کے حالات خراب ہونے ابھی پوری طرح شروع بھی نہیں ہوتے کہ آپ کے نمبر بلاک ہونے شروع بھی ہو جاتے، حالات ابھی پھر ساری عمر ہی آٹا گد ہے کہ لکھا کیتے نہیں ٹیڑے، اب وقت آیا ہی تو محمد بخشا کوئی نہیں بیٹھا لیڑے، چھوڑ جاتا ہے، لوگ توجہ ہی نہیں کرتے۔ وہ شخص کہتا ہے کوئی شخص میری داغ رسی کو تیار نہ تھا، توجہ رکھے، کوئی تیار ہی نہ تھا۔ میں نے پوچھا چودھری کہاں ہے، تو کہا یہ جو عصر کے بعد ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہیں نا حرم مکہ میں، یہ سردار لوگ ہیں۔ وہ شخص کہتا میں لوگوں کے پاس آیا، میں نے ان سے کہا یار میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کرو، کس نے پیسے دبائے ہیں؟ جب میں نے ابو جہل کا نام لیا تو انہیں تو صاف سو گیا، بہت بڑا بدماش تھا، کون اس سے بات کرے۔ یہ ظالم پتہ ہے مضبوط کیسے ہوتے کہ جب وہ کسی اور پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں تو ہم مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے، پھر ظالم طاقتور ہو گئے۔ ہم اپنے بچے سے کہتے ہیں اندر سے کنڈی لگا لے، یہ ہماری آگ نہیں، حالانکہ پڑوسیوں کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی نہ بجھائی تو کہیں ہمارے گھر بھی نہ آ گئے، توجہ نہیں کرتے، ظالم مضبوط ہو جاتا۔ تو کہا ابو جہل نے تیرے پیسے دبائے، اب تو سب کو سانپ سو گیا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام حرم مکہ کے قریب عبادت میں مشغول تھے، تو اس نے کہا، ایک شخص نے اشارہ کیا حضور کی جانب، کہا وہ جو بیٹھے ہیں نا محبوب، وہ تیرا مسئلہ حل کرا دیں گے۔ اس نے اشارہ کیا اور باقی ہنسے، معاذ اللہ، مذاق بنانے لگے، نقل کفر کفر نہ بادشاہ۔ وہ شخص کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا کہ بھیجتے بھی ہیں اور بات بھی کرتے ہیں، مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن میں چلا گیا، جا کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، فرماتے ہیں سادہ سا لب و لہجہ، زمین پر حضور تشریف فرما ہے، پہلی نظریں لوٹنے ماہی تیرے ہار شنگارا۔ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی، نہ قبیلہ پوچھا، نہ برادری پوچھی، نہ تعارف پوچھا، قربان جائے محبوب فرمانے لگے چل میں تیرے ساتھ چل۔ وہ جو وہاں بیٹھے تھے سردار، انہوں نے ایک بندہ بھیجا، کہا ساتھ جا کے دیکھو وہاں بھلا کیا بات ہوتی۔ حضور تشریف لائے، وہ شخص کہتا ہے سارے رستے تو نظریں جھکی رہی، محبوب دھیمے دھیمے انداز میں میرے سوالوں کے جواب دیتے رہے، لیکن جب ابو جہل کا دروازہ آیا، حضور نے دستک کی، وہ باہر آیا، تو پھر میں نے اپنے نبی کی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، پھر چہرے پہ جلال دیکھا، پھر میں نے نبوت کا دبدبا دیکھا، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے میں حضور کا عروج دیکھا۔ کریم فرمانے لگے شرم نہیں آتی غریب کے پیسے دبا گیا ہے، لا اس کے پیسے۔ اس پر تو گویا کب کبھی تاری ہو گئی، کہنے لگا میں ابھی لے کے آیا، دوڑا گیا، اس کے پیسے لایا، اللہ کے رسول نے پیسے اسے دیے، اس نے شکریہ ادا کیا،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے رخصت ہوئے. وہ جو جاسوس بھیجا تھا نا اس سے پوچھا بعد میں وہاں سرداروں نے کہ کیا بنا؟ کہنے لگے یار تم بڑا سردار کہتے تھے، اس کے تو ہوش ہی اڑ گئے حضور کو دیکھ، اس کی تو حواس باختہ ہو گیا وہ نبی کریم کو دیکھ، حالت ہی خراب ہو گئی. فوراً پیسے لے آیا ہے، فوراً لا کے دے دیے. ابو جہل سے پوچھا تو یہ کیا ہوا تھا؟ تو ویسے بڑی ڈینگیں مارتا ہے، ہوا کیا؟ یہ کہنے لگا ہونا کیا تھا پتہ نہیں، محبوب کے ساتھ قید سی کاٹتے تھے، جب وہ آئے ہیں تو مجھ پر ریت تاری ہے اور میں نے فوراً پیسے ادا کرنے میں عافیت سمجھ. بھائیو، کسی مظلوم کی مدد کرنی، کسی غریب کے ساتھ کھڑا ہو، قبیلے میں، برادری میں، خاندان میں اگر ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ فلاں کی زیادتی ہے اور فلاں مظلوم ہے، میری طرف دیکھے جی. اب آپ مہربانی کریں، چھوڑے ساری چیزوں کو، جو چل رہا ہے وہ چلے گا، آپ توجہ کریں چند ایک باتیں آپ سے ہو جائے. ہمیں ہمیشہ مظلوموں کی داد رسی کرنی ہے، یہ ہمارے نبی کا درس ہے. ہمیں پتہ ہوتا ہے خاندان کے اندر مظلوم کون ہے، زیادتی کون کرتا ہے، پر ہم یہ دیکھتے ہیں پیسے کی بن زیادہ ہے. ہمیشہ بھاری اور وزنی پارٹی وہ ہوتی ہے جہاں پیسے زیادہ ہو، انصاف کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. ایک حدیث پاک سنانے لگا، ان سے یاد رکھیے گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن رب کریم فرمائے گا فلاں جگہ حق بات کہنے کی ضرورت تھی، تم نے کیوں نہیں کہی؟ اللہ فرمائے گا وہاں ضرورت تھی کہ تم حق بول کے کیوں نہیں بولا؟ تو بندہ عرض کرے گا مالک میں لوگوں سے بڑھ گیا تھا. حضور فرماتے ہیں رب کریم فرمائے گا میرا زیادہ حق نہیں تھا جو مجھ سے ڈرتا، تجھے مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا، تو لوگوں سے ڈر گیا. دوسروں کی خوشی کو محسوس کر کے انسان خوش ہو. جب وہ کسی تکلیف زدہ آدمی کو دیکھو تو اسے بھی تکلیف ہو، اور جب وہ دیکھے کہ کوئی خوش ہو گیا ہے تو پھر دل کو خوشی نصیب ہو. صحابہ فرماتے ہیں قبیلہ نضر کے کچھ لوگ آئے تھے حضور کی بارگاہ میں، تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، غربت چھلک رہی تھی، حالات ان کے پراگندہ تھے. تو فرمایا ان بیچاروں کی غریبی دیکھ کر، مظلومیت دیکھ کر، غربت اور بھوک دیکھ کر حضور پریشان ہو. یہ بنیادی مسئلہ کہ وہ درد تکلیفوں میں نہ رہے، وہ دل میں محسوس. سرکار پریشان ہو گئے اور نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا آذان پڑھے. حضرت بلال نے نماز کے لیے آذان پڑھی، حضور نے جماعت کرائی اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو. یہ بات کو سمجھو، اگر کوئی شخص صاحب حیثیت ہو تو اس کی توجہ دلائی جائے کہ جہاں غریب بستے ہیں، تنگست لوگ ہیں، مجبور ہیں، مقروض ہیں، توجہ دلائی. اللہ کے حبیب نے فرمایا ان کی مدد کرو. فرمایا جب وہ آئے تو ان کے چہرے اترے ہوئے تھے، حالات پراگندہ تھے، لیکن جب حضور نے اعلان کیا ان کے لیے تو کوئی ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، کوئی سرکہ لا رہا ہے، کوئی کھجوریں لا رہا ہے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، کوئی کمبل لا رہا ہے. صحابہ فرماتے جب ان غریبوں کے چہرے کھانا کھا کر تحفے وصول کر کے ان کے چہرے کھلنے لگے نا تو ہم نے نبی کریم کو بھی مسکراتے ہو گئے. کسی کو دکھی دیکھ کر دکھی ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے، اور کسی کو خوش دیکھ کر خوش ہونا یہ حضور کا طریقہ ہے. لیکن ہمارا ماحول بڑا عجیب ہو گیا ہے. اسی گلی کے اندر کچھ بچے رات کے 10,000 کا فاسٹ فوڈ منگاتے ہیں، اور اسی گلی میں چند گھر چھوڑ کر ایک گھر وہ بھی ہوتا ہے جب میاں بیوی رات مشورہ کر رہے ہوتے ہیں کہ صبح بچوں کی فیس نہ گئی تو ان کی ٹیچر پھر باتیں کرے گا، ان کے استاد پھر کہیں گے. میرے بھائیوں یاد رکھنا، تھوڑا سا اپنے دل کو نرم کیا جائے، کشادہ روی پیدا کی، اور صدقہ اور خیرات کسی کو دینا یہ کروڑوں اربوں سے نہیں اس کا تعلق. بخاری شریف میں پورا باب ہے کہ انسان دل کا غنی ہوتا ہے، دل کا، جیب سے بندہ غنی نہیں ہوتا. مالا والے سخی نہیں ہوندے کہ سخیاں کوئی مال نہیں ہوندا. ہاں ایتھے ہوتے دونوں جہانی سخی کا لال نہیں ہوندا.
اپنے دل میں کشادگی. نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں اس طرح سبق دیا ہے. حضور نے فرمایا جب تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ پکا لو, اس میں اپنے پڑوسیوں کو بھی شامل کر لو, کسی غریب کو کھانا دو, ایک کا کھانا دو کھا لے, دو کا چار کھا لے, چار کا 6 کھا لے, لیکن آپس میں دکھ بانٹنے کا مزاج بنائے. ہمارے پاس جیسے جیسے مال آتا جاتا ہے ہم اپنے ذاتی خرچے بڑھاتے جاتے ہیں. اچھی بڑی گاڑی پہ سفر ہو رہا ہے لیکن مجھے نئے نمبر کی چاہیے, ذرا پہلو چاہیے, 4 لاکھ زیادہ لے لیں. ہم اس ملک میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو کھانا بھی نہیں ملتا بعض کو, اور یہ بھی اسی ملک کا حال ہے کہ نئے ماڈل کا موبائل آئے تو وہ موبائل شارٹ ہو جاتا. اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے, ان کا مسئلہ خواہشات کا ہے. انہیں خواہشات پوری کرنی ہے جیسے بھی, اور خواہشات کا پیٹ ایسا ہوتا ہے جو بھرا نہیں جا سکتا. ہر وقت ایک خواہش پوری کرو, نئی خواہش پیدا ہو جاتی, اسے پوری کرو تو تیسری پوری خواہش پیدا ہو جاتی. غرباء کے لیے کچھ دلوں میں گنجائش, مساکین کے لیے کچھ گنجائش. اور میں آپ سے عرض کروں, عبادت بھی صرف نفل پڑھنے کا نام نہیں, عبادت بھی فقط تسبیح چلانے کا نام نہیں, لندو جدے تدید کا نام ہی فقط عبادت نہیں. وہ میرے بھائی, حضور نے فرمایا جو یتیموں کی مدد میں رہتا ہے, مسکینوں کے کام کرتا رہتا ہے, بیواؤں کی مدد کرتا رہتا ہے, وہ بھی اللہ کے راستے میں ہی. یہاں کوئی شخص انتقال کر جائے نا, سرکاری ملازم, بچے چھوٹے ہیں, بیوہ عدت میں, اس کو صرف پینشن اپنے نام منظور کرانی ہونا تو سینکڑوں چکر عدت کی حالت میں لگانے پڑتے ہیں. دکرو جائز کام ہے, کوئی اس میں ایسی عذر والی بات نہیں, لیکن ہمارا مزاج بن گیا کال لانا, ہماری طبیعت بن گئی. بالکل درست کام ہے, ہو سکتا, لیکن ہمارا ایک مزاج ہے کہ ہم کسی کام کو بر وقت نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے, اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں پیدا کرتے. خدا را میرے بھائیو, اپنے دلوں میں دوسروں کے لیے گنجائش, اور یہ بھی عبادت ہے بھوکے کو کھانا کھلانا. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 50 سال دین پڑھایا ہے. 50 سال چھوڑ دے, 50 سال پڑھنے پڑھانے کے بعد پہنچاؤ کہ اللہ سب سے جلدی اس وقت راضی ہوتا ہے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلایا گیا. اور آپ فرمایا کرتے تھے رب کبھی مجھے خزانوں کا مالک کرے تو میں خزانے اس کی مخلوق کو کھانا کھلانے پہ خرچ کروں. میرے بھائی تھوڑا سا نا پیچھے پلٹ کے دیکھیں, تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں دیکھیں, تھوڑا سا اپنی سائڈوں پر توجہ کریں. ہمارے ہاں آپ کو خیر سے ختم بڑا مہنگا ہوتا ہے, تو اس طرف رہے.